السلام علیکم ٹیچر. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور اب ٹائم ہے آپ کی اردو کلاس کا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکایت سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تو پہلے ہم دیکھیں گے، جانیں گے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کچھ ان کا تعارف. جی تو بیٹا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں 1184 یعنی 1184 عیسوی میں پیدا ہوئے. شرف الدین نام رکھا گیا، لیکن اپنے والد کے نام پر مصلح الدین کہلائے. یعنی آپ کا اصل نام تھا شرف الدین. آپ کا تخلص تھا سعدی. ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ بغداد روانہ ہو گئے، جو اس وقت علم و ادب کا گہوارہ تھا. یعنی اس ٹائم میں جو بغداد تھا وہ علم و ادب کا، علم کا مرکز تھا. بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا. شیخ سعدی شیرازی نے بہت سی کتابیں لکھیں. آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن جو شہرت ان کی 2 کتابوں گلستان اور بوستان کو حاصل ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے. گلستان نثر میں ہے اور بوستان نظم میں، یعنی بوستان میں نظمیں تحریر کی گئی ہیں. گلستان میں شیخ سعدی نے بڑے سیدھے سادے اور خوبصورت انداز میں نصیحت کی اور اصلاح کی باتیں درج کی ہیں. اور بیٹا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پوری کتاب میں ایک آدھ جگہ کے علاوہ کہیں بھی جنوں بھوتوں یا فرضی کہانی، جادو ٹونوں یا اس طرح کے فضول قصے درج نہیں ہیں. ساری کتاب میں بہت خوبصورت اور دل نشین انداز میں کہانیاں تحریر کی گئی ہیں. اور ان کی کتاب گلستان کی دنیا کے بہت سے زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور بہت طویل عرصہ، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کتاب کی مقبولیت میں آج بھی کمی واقع نہیں ہوئی. اور اسے ہندوستان میں یعنی انڈیا پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں میں بھی مقبولیت حاصل ہے، اور بہت سی زبانوں میں ان کی جو گلستان اور بوستان ہے ان کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں. اور شیخ سعدی طبیعتاً بھی ایک بہت نیک انسان تھے. آپ انتہائی غیرت مند اور خوددار انسان تھے، حتیٰ کہ سخت سے سخت مصیبت کے ایام میں بھی دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا ناپسند فرماتے تھے. اور آپ نے اپنی ساری عمر مخلوق خدا کی خیر خواہی اور ہمدردی میں گزاری اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا. آپ کی ذات سے زندگی بھر کسی کو نقصان نہ پہنچا. گلستان میں درج حکایات کو ساری دنیا میں بہت پسند کیا گیا ہے، اور آج ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حکایت جو کہ آپ کی کتاب کا حصہ ہیں انہیں بیان کریں گے، انہیں دیکھیں گے، انہیں پڑھیں گے. جی تو صفحہ نمبر 22 آتے ہیں شیخ سعدی کی پہلی حکایت کی طرف، جس کا عنوان ہے اناڑی مریض. بیان کیا جاتا ہے ایک شخص کی آنکھیں دکھنے آ گئیں. ایک شخص کی آنکھیں دکھنے آ گئی مطلب اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی. اسے چاہیے تھا کہ کسی مستند طبیب کے پاس جاتا، مستند قابل باصلاحیت، لیکن وہ جانوروں کے معالج کے پاس چلا گیا
اور اس عقل مند نے وہی دعا اس کی آنکھوں میں ڈال دی جو جانوروں کی آنکھوں میں ڈالا کرتا تھا۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کی بینائی ضائع ہو گئی۔ اس نے قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر معالج پر مقدمہ درج کر دیا۔ قاضی جج اس نے قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر معالج پر مقدمہ دائر کر دیا، لیکن قاضی نے سارا بیان سن کر مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے جانوروں کے معالج کے پاس نہ جاتا۔ معالج طبیب ڈاکٹر۔ جی یہ تھی بیٹا چھوٹی سی حکایت شیخ سعدی کی۔ تو سنا آپ نے، پڑھا اسے۔ اب بتائیں، دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی اس حکایت میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں۔ جی تو شیخ سعدی بتانا یہ چاہ رہے ہیں، سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام لینا ہو تو اسے کام دینے سے پہلے، اس کے سپرد کرنے سے پہلے، اسے یہ ڈیوٹی دینے سے پہلے اس کی جو علم اور اس کی اہلیت کے بارے میں ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ آیا کہ وہ اس قابل ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جو کام ہم اس سے کروا رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ہم نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جی تو اب آتے ہیں شیخ سعدی کی دوسری حکایت کی طرف۔ شیخ سعدی کی دوسری حکایت کچھ یوں ہے، جس کا عنوان ہے ریاکار درویش۔ ریاکاری کا مطلب ہے بیٹا دکھاوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ریاکار شخص جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا۔ جی تو بیٹا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ریاکار شخص جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، ایک دن بادشاہ کا مہمان ہوا۔ اس نے بادشاہ پر اپنی بزرگی کا رعب ڈالنے کے لیے کھانا تھوڑا سا کھایا، لیکن نماز میں کافی وقت لگایا۔ یعنی بادشاہ نے اسے ملنے کے لیے، کچھ امور ڈسکس کرنے کے لیے، میٹنگ کے لیے بلایا، تو بادشاہ پر اپنی بزرگی کا رعب ڈالنے کے لیے اس نے کھانا تو بادشاہ کے ساتھ مل کے تھوڑا سا کھایا، لیکن نماز میں کافی وقت لگایا۔ پھر بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا تو آتے ہی کھانا طلب کیا، یعنی کھانے کا مطالبہ کیا، کھانا مانگا۔ اس کے بیٹے نے کہا، آپ نے بادشاہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے کہا، وہاں میں نے اس خیال سے کم کھایا تھا کہ بادشاہ کو میری پرہیزگاری کا اعتبار آ جائے اور اس کے دل میں میری عزت زیادہ ہو۔ بیٹے نے کہا، پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کیونکہ وہ بھی آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہی پڑھی تھی۔ یعنی اگر آپ نے اس وقت کھانا تھوڑا کھایا، نماز کو زیادہ وقت دیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کیونکہ وہ بھی آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے ہی کے لیے پڑھی تھی۔ تو شیخ سعدی کی اس حکایت کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نیک کام، اچھا کام اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کی بھلائی کی خاطر، ان کی
بہتری کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی ہر نیک کام اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اور ریاکاری اور دکھاوا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتے ہیں. جی تو یہ تھیں ہمارے آج زیر مطالعہ شیخ سعدی کی 2 حکایات، اناڑی مریض اور ریاکار درویش. جی تو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی. آپ دے اجازت، اللہ حافظ.